سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا۔ توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنا دیا۔ دونوں ملزمان 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 1 ارب 57 کروڑ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بیگم نے توشہ خانہ کیس میں خود سرنڈر کر دیا۔ خود گاڑی میں بیٹھ کر اڈیالہ جیل پہنچ گئیں۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل کی انتظار گاہ میں موجود۔ پولیس کو بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے عدالت سے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا انتظار۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت کے دوران جج نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے استفسار کیا کہ آپ کا 342 کا بیان کہاں ہے؟ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا، میرا بیان میرے کمرے میں ہے، مجھے تو صاف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا۔ جج نے کہا کہ آپ فوری طور پر اپنا بیان جمع کرا دیں اور عدالتی وقت خراب نہ کریں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے جواب میں کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے؟ کل بھی جلدی میں سزا سنا دی گئی، وکلا بھی آئے نہیں، وکلا آئیں گے تو ان کو دکھا کر جمع کرواؤں گا، میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں، یہ کہہ کر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کمرہ عدالت سے واپس چلے گئے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ چوری نہ کرنے والے اپنی 3 نسلوں کا جواب دیتے ہیں، ان سے چوری کا جواب مانگو تو شہداء کی یادگاروں پر حملے کرتے ہیں۔ آج جو فیصلے آ رہے ہیں اور ثبوت موجود ہیں کہ اصل چور اور جھوٹے کون تھے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن اور عوام کا پیسہ چوری کیا۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کروایا گیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کیس خارج کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے گواہان کے بیانات کو پڑھ کر سنایا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ این اے 122 میں الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی استدعا درخواست میں الیکشن ٹریبیونل، الیکشن کمیشن اور آر او کو فریق بنایا گیا۔ قانونی ماہرین نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کو درست قرار دے دیا۔ عرفان قادر نے کہا، دوسرے ممالک کے دیے گئے تحفے بیچنا کسی بھی وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا۔ بظاہر توشہ خانہ کیس کا فیصلہ درست معلوم ہوتا ہے۔ اشتر اوصاف نے کہا کہ تحفہ آیا، بغیر اجازت کے نکالا گیا اور پھر بیچا گیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے گوشواروں میں تحائف کا ذکر نہیں کیا۔ توشہ خانہ تحائف پاکستان کی امانت تھے جس میں خیانت کی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کو پیپلز پارٹی نے قانونی قرار دے دیا۔ شیری رحمان نے کہا، عدالتوں کے فیصلے ہر کسی کو ماننے پڑیں گے، ہم نے کبھی عدالتی فیصلوں پر تنقید نہیں کی، ان کے پاس اپیل کا حق ہے، اپیل میں جائیں، ٹھوس مقدمہ لڑے بغیر سیاسی بیان پر ریلیف نہیں ملتا۔ عدالت نے تمام ثبوت دیکھ کر میرٹ پر فیصلے کیے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں واضح تھا، چیزیں جمع نہیں کرائی گئیں۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، ہمیں حق دفاع نہیں دیا گیا، 342 کا بیان لکھنے کی اجازت نہیں ملی، سب ایک پارٹی کے سربراہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حامد خان نے کہا کہ جلد بازی میں ان مخصوص دنوں میں دونوں کیسز کے فیصلے سنائے گئے، دونوں کیسز میں اپیل کریں گے، قانونی اور آئینی راستہ اپنائیں گے۔ علی ظفر بولے، ملزم کا پہلے بیان قلم بند کیا جاتا ہے پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہوا۔ اور سینئر سیاستدان اعتزاز احسن نے کہا کہ توشہ خانہ اور سائفر کیس کے فیصلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اڑ جائیں گے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف دونوں فیصلوں میں سقم ہیں، 342 کا بیان ملزم کا حق ہوتا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے کیسز میں فیصلے 8 فروری کے لیے ہو رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز پر دباؤ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔